رات کی تاریکی میں اٹھو نماز پڑھو. محمد رسول اللہ نے ایک صحابی سے کہا اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت اچھے صحابی ہیں, بہت اچھے اللہ کے بندے ہیں, لیکن کاش کہ اگر وہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی کانوں میں کسی نے یہ بات پہنچائی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو بڑا اچھا کہا ہے اور آپ کی تعریف کی ہے, لیکن آپ کے بارے میں صرف اتنا کہا ہے کاش کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے لگے, تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے. یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اسی دن کے بعد فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا, اس کے بعد رات میں انہوں نے سونا کم کر دیا, رات میں اٹھا کرتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, محمد رسول اللہ کا ایک جملہ سن لیا کرتے تھے اور اپنی زندگیوں کو بدل لیا کرتے تھے, اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیا کرتے تھے, اپنے آپ کو بدل لیا کرتے تھے. غور کیجیے, اپنے گھروں کو تم قبرستان مت بناؤ. رمضان آیا تو تم نے قرآن کی آیتوں کو اپنے موبائل میں اپنے موبائل میں اپلوڈ کر لیا, ڈاؤن لوڈ کیا اور اپنے گھروں کے اندر آپ نے بہت بڑے باکس میں آپ نے لگا دیا اور قرآن کی آیتیں آپ نے بجانا چالو کر دیا اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں. پورا مہینہ قرآن کی آیتوں سے تیرے گھر کے اندر آوازیں آتی رہی, تیرے گھر کے اندر آوازیں آتی رہی, لیکن جیسے یہ رمضان کا مہینہ ختم ویسے قرآن کی آیتیں ڈیلیٹ تم نے اپنے موبائل سے کی اور اپنے موبائل کے اندر تم نے بھوجپوری گانا اپلوڈ کر دیا. میرے بھائیوں, ایک مہینہ آتا ہے جس میں تم مسلمان بن جاتے ہو اور دوسرا مہینہ آتا ہے اور اپنے آپ کو تم چینج کر لیتے ہو, اپنے آپ کو بدل لیا کرتے ہو. یہ کیسے مسلمان ہو؟ قرآن سے رشتہ جوڑو, اپنے گھر کے اندر نماز کو پابندی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بھی یہ چیز لاگو کرو. لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان الشیاطین ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ. اپنے گھر کے اندر قرآن کو, سورہ بقرہ کو اپنے گھر کے اندر لاگو کرو, پڑھو, تلاوت کراؤ, آپ کے گھر کے اندر سے شیطان بھاگ جائیں گے. گھروں کی اصلاح کی ضرورت ہے تو قرآن سے رشتہ جوڑو. اپنے گھر کے اگر گھروں کی اصلاح کرنی ہے تو خود کی اصلاح کرو, اپنے آپ کو دیکھو. میرے بھائیوں, میں کتنا زیادہ اپنے آپ میں مسلمان ہوں, میں کتنا زیادہ پکا سچا مومن ہوں. خود کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کے اوپر زبانیں کسنے والوں سنو, دوسروں کو برا بھلا کہنے والوں کبھی کبھی اپنے گریبان کو بھی جھانک کر کے دیکھ لیا کرو. میرے بھائیوں, صحابہ کرام تبع تابعین کی زندگیوں کو اٹھائیے. اللہ کی قسم, وہ خود اپنی اصلاح کیا کرتے تھے, وہ خود اپنے آپ کی اصلاح کیا کرتے تھے, اور ساتھ ساتھ میں باقاعدہ اصلاح کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ اٹھے اور اللہ کے دربار میں باقاعدہ وہ دو رکعت نماز ادا کرے اور باقاعدہ وہ دونوں ہاتھ کو اٹھائے, روئے, گڑ گڑائے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ تبارک و تعالی اس کے رونے کی وجہ سے, گڑ گڑانے کی وجہ سے, گناہوں کی معافی مانگنے کی وجہ سے اس کی زندگی بدل دیتا ہے, اس کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ چینج بھی کر دیتا ہے. آج ہم اور آپ رات میں اٹھتے ہیں, رات میں کون اٹھے گا؟ اتنی راتیں تقریریں ہونے کے باوجود فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھیں گے وہ آپ خود جانتے ہیں, خود جانتے ہیں. اپنے آپ کو بدلو, چینج کرو, گھروں کے اندر یہ چیزیں لاگو کرو, تب آپ کے گھر کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے. خود رات کی تاریکی میں اٹھو, نماز پڑھو. محمد رسول اللہ نے ایک صحابی سے کہا اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت اچھے صحابی ہیں, بہت اچھے اللہ کے بندے ہیں, لیکن کاش کہ اگر وہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ
इब्न उमर की कानों में किसी ने ये बात पहुंचाई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको बड़ा अच्छा कहा है और आपकी तारीफ की है, लेकिन आपके बारे में सिर्फ इतना कहा है, काश के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रात की तारीकी में नमाज पढ़ने लगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ये सुनना था कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसी दिन के बाद फकाना बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला, उसके बाद रात में उन्होंने सोना कम कर दिया, रात में उठा करते थे और तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक जुमला सुन लिया करते थे और अपनी जिंदगियों को बदल लिया करते थे, अपनी जिंदगियों को तब्दील कर लिया करते थे, अपने आप को बदल लिया करते थे। इतनी तकरीरें सुनने के बावजूद हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं है। हम दाढ़ी फिर भी चिलाएंगे, हम टखनों के नीचे कपड़ा तब भी पहनेंगे, हम जहेज लेंगे, हम जहेज की शादियों में शामिल भी होंगे, हम बारात में जाएंगे, ये सारा काम हम करेंगे और अपने आप को हम मुसलमान भी गर्दानेंगे, अपने आप को अहले हदीस भी कहेंगे। मेरे भाइयों, ये कितनी बुरी बात है कि अपने आप को मुसलमान कहलाने के बावजूद इन तमाम चीजों के अंदर हम और आप शामिल कर रहे हैं। गौर कीजिए आप, वक़्त आला खतीयतिक, अगर अपनी इस्लाह करनी है, नजात अगर आपको पानी है और नजात दिलान, वक़्त आला खतीयतिक, अपने गुनाहों को याद करके रोया करो। हजरत उमर फारूक के बारे में आता है, हजरत उमर फारूक के बारे में आता है, अपने गुनाहों को याद करके रोया करते थे और इतना ज्यादा रोया करते थे उमर फारूक, इतना ज्यादा रोया करते थे कि आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, आप इतना ज्यादा रोया करते थे। इमामी औज़ाई के बारे में यह भी आता है कि इमामी औज़ाई अपने गुनाहों को याद करके इस तरीके से रोया करते थे, रोने की वजह से जहां पे वो नमाज पढ़ा करते थे वो जमीन भीग जाया करती थी। उसकी खादमा अगर सवाल कर बैठती, इमाम मालिक की बीवी जरा ये बताओ जहां भी इमाम मालिक नमाज पढ़ते हैं, इमाम औज़ाई नमाज पढ़ते हैं, इमाम औज़ाई की नमाज की जगह पे क्या किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया है? इमाम औज़ाई की बीवी जवाब दिया करती थी, नहीं ओ खादिमा, ऐसी बात नहीं है। रात की तारीकी में मेरा शौहर उठता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अपने गुनाहों को याद करके इतना रोता है, रोने की वजह से जमीन भीग जाया करती है। ये किसी बच्चे की पेशाब नहीं है बल्कि मेरे शौहर के आंसू हैं। गौर करो मेरे भाइयों, इस तरीके से लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदला है, इस तरीके से अपने आप को चेंज किया है। आज हम और आप रोना नहीं जानते हैं, सिर्फ हंसना जानते हैं। हमारे घरों के अंदर इस्लाह कैसे हो, हम तो कुछ करते ही नहीं समझते। मौलवी साहब कोई ऐसी दवा दे दो कि उसको खा लें और हमारे अंदर इस्लाह हो जाए, तो ये दवा हमारे पास तो है ही नहीं, ऐसी दवा कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। आपको अपने अंदर ये सब करने की जरूरत है, तब इस्लाह हो सकती है।